بنتے ہیں. وَمُخْتَلِفُ الْمَلَائِكَةُ، حسین کا تیسرا جملہ دربار ولید میں محترم. وَمُخْتَلِفُ الْمَلَائِكَةُ، میں ڈھونڈ رہا ہوں ذہن حسین کے عظیم جملے کے لیے. ہم وہ ہے جہاں فرشتے آتے بھی ہیں، یہاں سے جاتے بھی ہیں. اور دربار والوں، تمہارے پاس ایک بار فرشتہ آتا ہے پھر تم یہاں نہیں رہتے. ہمیں پہچانو، ہم وہ ہیں جہاں فرشتے آتے بھی ہیں، یہاں سے جاتے بھی ہیں. جب آتے ہیں تو چودھری بن کے نہیں آتے، کبھی حسین کا جھولا جھلاتے ہیں، کبھی اس گھر کی چکیاں پیستے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ، ہم وہ ہے اللہ نے جن سے اس کائنات کا آغاز کیا، آغاز بھی ہم سے ہے. وَبِنَا خَتَمَ اللَّهُ، ہم وہ ہے کہ جن پر اس کائنات کا اختتام ہوگا، آغاز بھی ہم سے ہے، اختتام بھی ہم پہ. اب حسین ان کی بات کا دے رہے ہیں جواب. جاگ رہے ہو؟ اپنا تعارف کروانے کے بعد حسین دے رہا ہے محترم جواب. جہاں تک میری آواز جا رہی، حسین نے یہ نہیں کہا میں یزید کی بیعت نہیں کرتا. اپنا تعارف کروانے کے بعد فرماتے ہیں اب پہچانو لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا. جو خاموش بیٹھے ہیں حیران میں، حسین بڑے دربار میں کہہ رہا ہے پہچانو لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے واضح کر دیا میری نگاہ میں ایک یزید نہیں ہے جو اس کی بیعت کر لے گا وہ اس جیسا ہوگا. اب پوچھ تاریخ سے کس کس نے یزید کی بیعت کی ہے؟ انکار کرنے والا تو ایک حسین تھا. فرماتے ہیں یاد رکھو مجھ جیسا آدم اس جیسے شیطان کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا ابراہیم اس جیسے نمرود کی بیعت نہیں کر سکتا. جان رہے ہو؟ مجھ جیسا موسیٰ اس جیسے فرعون کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا اپنا نبی اس جیسے ابو جہل کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے ایک انکار میں 1.25 لاکھ انبیاء کی لاج رکھ لی ہے. حیدری تو جو ایک انکار میں 1.25 لاکھ انبیاء کی لاج رکھ لے، ہمارے عقیدے میں اسے حسین کہتے ہیں. آج کہتے ہیں حسین نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، بد کردار تھا. آج کیوں کہتے ہو؟ اس وقت سارے بیعت کر رہے تھے بیٹھے سامنے میرے. آج کہتے ہیں وہ فاسق تھا، فاجر تھا. یہ تم سے الفاظ کس نے کہلوائے ہیں کہ یزید فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، بد کردار بھی ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فاسق فاجر تھا، حسین نے بیعت اس لیے نہیں کی وہ کسی کو بیدار ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یزید ایسا تھا، حسین نے بیعت نہیں کی، باقی ایسے نہیں تھے. اہل بیت نے ان کی بیعت کر لی. میں دے رہا ہوں جواب. یاد رکھو اگر یزید اچھا ہوتا، متقی ہوتا، اگر وہ شریعت کا پابند بھی ہوتا تو پھر حسین بیعت کر لیتے. اور یاد رکھو سارے صاحبان، اگر اچھا بھی ہوتا، نیک بھی ہوتا، متقی بھی ہوتا، پھر حسین کر لیتے بیعت. ہر بندے نے دیکھا حسین کو آپ نے رخ سے دیکھا جو رشتہ حسین اور اللہ کے درمیان میں تھا دیکھا ہی نہیں ہے. فاسق تھا، فاجر تھا، اچھا بھی ہوتا، حسین بیعت کر لیتے. یاد رکھو کان کھول کے دنیا سن لے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک
اگر کوئی نبی بھی حسین کے زمانے میں آ جاتا تو خاموش بیٹھو یار، میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، آدم سے لے کر شیخ صاحب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی بھی حسین کے زمانے میں آتا وہ حسین کی بیعت کرتا، حسین کسی نبی کی بیعت نہیں کرتا۔ اگر میری بات اے ناری شاہ صاحب کی بلاد آدم سے کہہ رہا ہوں، آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی حسین کے زمانے میں آتا وہ حسین کی بیعت کرتا، حسین کسی نبی کی بیعت نہ کرتا۔ اگر کسی اس بات پہ شک ہو، یقین نہ آئے، اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ جب حسین کا نامہ بیٹا آئے گا، ساری دنیا جن کے انتظار میں ہے، حسین کا نامہ بیٹا آئے گا، آسمان سے عیسیٰ بھی آئے گا، تو پھر کہ حسین کا نامہ بیٹا عیسیٰ کی بیعت کرتا ہے، عیسیٰ حسین کے نامے بیٹے کی بیعت کرتا ہے۔ عباد رسلامت ہو، دونوں بطولوں کی اولاد جب اکٹھی ہوگی، عیسیٰ بھی بطول کا بیٹا، مہدی بھی بطول کا بیٹا، جب دونوں بطولوں کی اولاد اکٹھی ہوگی پھر دیکھنا کہ نماز پڑھاتا کون ہے، پیچھے نماز پڑھتا کون ہے۔ جب مریم کا بیٹا دیکھے گا تو پورے مجمع کو چیرتے ہوئے عیسیٰ کے مانگنے والے انتظار میں ہوں گے، آج ہمارا نبی با جماعت نماز پڑھائے گا، اور امت مصطفیٰ انتظار میں ہوگی، آج ہمارے نبی کا جانشین با جماعت نماز پڑھائے گا۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے، میں نے خود پڑھا ہے، حضرت عیسیٰ پورے مجمع کو چیرتے ہوئے وہاں آئیں گے جہاں فاطمہ کا بیٹا ہوگا، کہے گا آپ ہیں فاطمہ کے بیٹے، میں ہوں مریم کا بیٹا، تقدم یبن فاطمہ، آپ کی ماں جنت میں جانے والی بیویوں کی سردار ہے، میری ماں جب جائے گی آپ کی ماں کی کنیز بن کر، تو کنیز کے بیٹے کو حق نہیں پہنچتا آپ کے آگے با جماعت نماز پڑھا ہے۔ آپ نماز پڑھا ہے، میں آپ کی اقتداء میں میں نماز پڑھتا ہوں، اور دنیا والوں یاد رکھو جس کے قدموں میں عیسیٰ کا سر ہو اس سے فاطمہ کا بیٹا کہتا۔ افسوس دنیا نے اس خاندان کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ چہلم کے ایام میں بس ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، زیادہ نہیں۔ چہلم ایک حسین کا آج چہلم تھی، آج 72 کا چہلم۔ شاہ صاحب بیٹھے ہیں بڑے دور دور میں، میرے محترم بیٹھے ہیں، ہم کسی امام کا چہلم نہیں مناتے، مولا علی کا، مولا حسن، باقی کسی امام کا کوئی شیعہ چہلم نہیں مناتا۔ بلکہ پوری دنیا میں صرف حسین کا چہلم کیوں منایا جاتا ہے؟ اللہ کا میں سمجھا سکوں، آپ سارے ہو فرمائے، جتنا حسین کا چہلم ہوتا ہے کائنات میں کسی کا اتنا چہلم ہوتا ہی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ اس کی وجہ کیا شاہ جی؟ وجہ صرف یہ ہے، اگر سجاد کو چہلم منانے کا موقع مل جاتا، اگر زینب ام کلثوم بھائی کا چہلم کر لیتی، آج جگہ جگہ حسین کا چہلم نہ ہوتا۔ عزاداروں، کربلا میں عاشور کی اثر تک جتنی بیویاں تھی نا، تمام بیویوں کا الگ الگ بیان تھا۔ کوئی کہہ رہی تھی ہائے اکبر، ہائے قاسم، ہائے عباس، ہائے حسین۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے محترم، کربلا سے شام تک، شام غریبہ سے شام کے زندان تک تمام بیویوں کا ایک بیان ہو گیا، واہ حجابہ،
آئے میرا پردہ، آئے میرا پردہ۔ ازادہ اور علی کی بیٹی 1400 میل کے راستے پر پیاسی رہی، پانی نہیں مانگا، فاقوں میں رہی، شہزا فاقوں میں رہی، کھانا نہیں مانگا۔ 1400 میل کے راستے پر نہ علی کی بیٹی نے پانی مانگا ہے نہ کھانا مانگا ہے، بلکہ ہر بازار ہر دربار میں کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، مجھے چادر دو۔ آزادہ علی کی بیٹی کی چادر کی قدر کرو، بڑی مشکل سے گئی ہے بازار، ہم روتے کیوں ہیں؟ زہرا جیسی ماں کی بیٹی 36 شہروں سے گزری، سر پہ چادر نہ تھی۔ اللہ رحمت اللہ قوم الظالمین موسیقی اللہ۔ اب میں پھر گا ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علی کے لال سے حق کا نظام باقی ہے، علی کے لال سے حق کا نظام باقی ہے، امام ہے تو یہ سارا نظام باقی ہے۔ نہ اپنے زور پہ اتنا اچھل اے منکر، علی کے گھر کا ابھی ایک امام باقی ہے۔ اور جناب دے سامنے جناب انجینئر علامہ سید کاظم عباس نقوی صاحب دارالعلوم محمدیہ سرگودا ذکر محمد و آل محمد بیان کرن دے کہ بر حبیب خدا ختم مرسلین صلوات۔ دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عرف نبیک۔ اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم عرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دین۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود۔ آمین کہنے سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ جو میرے مومنین بھائی آمین کہنے میں میرے ساتھ شامل نہیں ہوئے، میں انہیں صادق امام کا فرمان سنا کر انہیں آمین میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تیرے میرے صادق امام نے فرمایا جو شخص آمین نہیں کہتا وہ بخیل ہوتا ہے۔ وہ پیچھے تک جو میرے مومنین بھائی بیٹھے ہیں، پوچھا گیا مولا وہ بخیل کیسے ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا مانگ یہ رہا ہے دینا اس نے ہے، یہ فقط آمین نہیں کہہ سکتا تو بخیل ہی ہے اور کیا۔ اور جو میں دعا کروا رہا ہوں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں بروز محشر امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین یوم الورود۔ اے اللہ ہمیں بروز محشر امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ بالخصوص آج کے دن کا واسطہ میرے مالک کے جو مومنین چل کے آئے ہیں، بانیان مجلس، معاونین مجلس، حاضرین مجلس کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرے مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ بالخصوص شہدائے کربلا کے ناحق خون کا واسطہ بانیان مجلس
معاونین مجلس، حاضرین مجلس، میرے مالک ان کا قدم بہ قدم چل کے آیا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، بالخصوص امام سجاد علیہ السلام کا واسطہ، میرے مالک بانیان مجلس، معاونین مجلس، حاضرین مجلس میں جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، بالخصوص امام رضا علیہ السلام کا واسطہ، بانیان مجلس، معاونین مجلس، حاضرین مجلس میں سے اگر کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، میرے مالک اس کو وسیع حلال اور طیب رزق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کو حقیقی معنی میں محمد والے محمد کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ اس پرآشوب دور میں ہم یتیموں کی طرح زندگی جی رہے ہیں، تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، ہمارے والی برحق حجت دوراں آیت اللہ العظمیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شمار فرما، ہم سب کو ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وسیلہ درود کو بنائیں، اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اجازت ہے جی، تھوڑا